یہاں تشریف لائے ارباب مجلس، قرآن مجید میں ارشاد والی ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یہ بات درست ہے کہ عزاداری کو دنیا کا کوئی یزید ختم نہیں کر سکتا. یہ بات درست ہے کہ عزاداری بڑھتی رہے گی، اس میں کمی نہیں آئے گی. ہمارا جب کوئی شہید ہوتا ہے تو عزاداری میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی مجلس سوئم بھی ہوتی ہے، اس کا اربعین بھی ہوتا ہے، اس کی برسی بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دوستو، قرآن نے، عقل نے، تاریخ نے، تجربے نے ہمیں یہ کہا ہے کہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کی بھی ضرورت ہے. عزاداری کربلا سے تعلق رکھتی ہے. کربلا میں جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے سب نے تیاری کی ہوئی تھی بدترین حالات کا مقابلہ کرنے کی. میں اکثر کہتے رہتا ہوں، حضرت قاسم کی عمر 13 سال تھی. صحرائے کربلا میں بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے. کیا وہ یزیدیوں کا مقابلہ کیے بغیر شہید ہو گئے یا مقابلہ کیا؟ انہوں نے سرنڈر کیا. انہوں نے کربلا میں 13 سال کا قاسم بدترین حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا، یزیدیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا. ہمیں عزادار بہت عزیز ہے. قرآن کہتا ہے کہ بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ہم عزاداری کو فروغ دیں گے انشاءاللہ. عزاداری اسلام کی بقا کی ضامن ہے. عزاداری ظالم اور مظلوم کے درمیان خط فاصل ہے. عزاداری وہ مقدس ترین حقیقت ہے کہ عزادار کو ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کے ساتھ نہ کھڑا کرتی ہے. یہ جو اشک مظلوموں کے غم میں بہائے جاتے ہیں بڑے مقدس ہیں. وہ آنکھیں مقدس ہیں، وہ قوم اور ملت مقدس ہے جو مظلوموں کے درد کو محسوس کرتے ہوئے، ان کے دکھ اور درد اور غم کو محسوس کرتے ہوئے اشک بہاتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے. پاکستان لہو لہو ہے. کوئٹہ کی سرزمین ہو، کراچی کی سرزمین، سندھ کی سرزمین ہو، خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، یہ پورا پاکستان عزاداروں کے خون سے رنگین ہے. اس وقت پاکستان میں شیعہ بھی مظلوم ہے، سنی بھی مظلوم ہے، جنہوں نے پاکستان بنایا تھا مل کر. اور ان کو مارنے والے وہی ہیں جو پاکستان کے مخالف ہیں. اور اپنے آپ کو ہمارے ملک کے اندر وہ قوتیں، وہ ادارے جو اپنے آپ کو پاکستان کا محافظ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو وطن کا لائق سمجھتے ہیں، انہیں کسی طور زیب نہیں دیتا کہ ان سانپوں کو دودھ پلائیں اور اس قابل بنائیں کہ پاکستان بنانے والوں کو ڈسیں. دوستو، شہیدوں کے خون کی پاسداری ہماری ذمہ داری ہے. عزاداروں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے تیاری کرنی ہے کہ ہماری عزاداری محفوظ ہو، عزادار محفوظ ہو اور ان یزیدیوں کے حملوں کو ہم روک سکیں. شہادت، ہمارے 12 میں سے 11 امام شہید ہیں. ان کی عمریں کم ہوئی ہیں، 63 سال 64 سال سے شہادت شروع ہوتی ہے اور 25 سال کا بھی امام شہید ہے. لیکن دوستو، آگاہانہ شہادت، تیاری کے ساتھ شہادت، ہم قربانی دیں، شہادت دیں تو اس سے استفادہ بھی ہو. یزیدیت کی چولہے ہل کے رہتے ہیں. ہمارے سامنے نمونہ عمل لبنان کے شیعہ اور مومنین ہیں. کئی ہزار شہید دینے کے بعد تاریخی مظلومیت ہے ان کی، کسی پر کوئی اثر نہیں ہوتا.
جب وہ سلسلہ ولایت سے منسلک ہوئے اور اکٹھے ہوئے حزب اللہ کی شکل میں، تو اس خطے کی سب سے بڑی فوجی طاقت یعنی غاصب اسرائیلی حکومت کو بھی شکست فاش دی ہے۔ 270 شہید ہوئے ان کے 33 روزہ جنگ میں، پہلے ہزاروں شہید تھے، کوئی نتیجہ نہیں تھا، اب 270 شہید ہی ہے، اسرائیل کو شکست دے دی۔ تیاری کی تھی انہوں نے، دشمن کو پہچان لیا تھا۔ دوستو ہمارا دشمن یہ جو آگے ہاتھ ہے یہ نہیں ہے، جیسے آپ صاحب کہہ رہے تھے قبلہ مرزا کوئرہ صاحب، ہمارا حقیقی دشمن امریکہ، اسرائیل اور ہندوستان ہے۔ وہ ہے جو ان ناحکمت اندیشوں کو، ان جاہلوں کو، ان جاہلیت کی جہنم میں اور آتش میں جلنے والے ان بے ضمیروں کو خریدا ہوا ہے اور ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، وطن کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ مرداباد مرداباد امریکہ مرداباد۔ دوستوں دشمن کی شناخت بہت ضروری ہے۔ اگر ہم تیاری کریں گے اس عالمی استقبال اور اس خطے کی استقبالی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ دہشت گرد یہ تیار کر رہے ہیں، انہیں پال رہے ہیں، انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو بڑی تیاری کی ضرورت ہے، آمادگی کی ضرورت ہے۔ پھر اپنے اندر سے اختلافات ختم کر دیں، کم از کم جو جینون قوم کے ایشوز ہیں ان پر ہم سب اکٹھے ہو جائیں، عزاداروں میں، ماتمیوں میں، علماء میں، خطباء میں کوئی فاصلہ نہیں رہنا چاہیے۔ ہم وطن کی تاریخ کے حساس ترین مرحلے سے گزر رہے ہیں، ہر ایک کو اپنی توانائیاں شامل کرنی چاہیے تاکہ ہم محفوظ ہو سکیں اپنی عزاداری کی، اپنی مجالس کی، اپنی محافظ کی، یہاں تک کہ اپنے وطن کی حفاظت کے قابل ہو جائے۔ جب تک ہم منظم نہیں ہوں گے، طاقتور نہیں ہوں گے، اس پاکستان میں امن نہیں آ سکتا۔ طاقتور شیعہ ہی مضبوط پاکستان کا ضامن ہے۔ پاکستان میں سیکورٹی آئے گی، امن آئے گی ایک صورت میں کہ اندھا خطرہ ہو جائے، ہم دہشت گردوں کے ہاتھ توڑ ڈالیں، اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ منبر سے ہمارے اب اختلافی باتیں ختم ہونی چاہیے، داخلی تفرقے کو ختم کرنا چاہیے۔ محرم آ رہا ہے، بانیان مجالس خطباء سے کہہ دیں کہ اس منبر سے شیعہ قوم کے درمیان اختلاف کی بات نہیں چلے گی، اس منبر سے شیعہ اور سنی کے درمیان تفرقے کی بات نہیں چلے گی۔ اس کے پیچھے ہمارا دشمن ہے اور وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ عزاداری کو سنبھالیں، اس کی حفاظت کریں تاکہ اس سے اسرائیلی، امریکی اور ہندوستانی استقبالی قوتیں استفادہ نہ کر سکے ہمارے خلاف، ہمارا ممبر ہمارے خلاف استعمال نہ ہو سکے۔ سنی ہمارے بھائی ہیں، شیعہ اور سنی اگر اکٹھے ہو جائیں اس یزیدی نسل کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ہم بھائی، ہم اکٹھے ہیں، ہم نے مل کر پاکستان بنایا تھا، ہم مل کر اس کو بچا سکتے ہیں۔ شہید ہوئے یوم القدس پر، اور کیس کس کے خلاف ہوئے؟ جو زخمی ہوئے وہاں، حتیٰ بعض جو شہید ہو گئے ان کے خلاف یہ فریاد کر دی۔ عجیب ہے، جناب رضا جعفری صاحب جو میں سیوا مسلمین کے سیکرٹری جنرل سے کوئٹہ میں، وہ شہید ہو گئے، ان کا بھتیجا شہید ہو گیا، ان کا بیٹا زخمی ہے، بیٹھتا رہتی، ان کے خلاف فریاد رکھی ہوئی ہے، علماء کے خلاف، لوما کے خلاف۔ ایسا کرو، پاکستان میں جتنے شیعہ شہید ہیں ان سب کے مقدمے ان کے وارثوں کے خلاف بنا دو۔ یہ یزیدیوں کا وسیلہ رہا ہے کہ ہمیشہ مقتولوں کے رشتے دار ہی اسیر ہوئے ہیں، قیدی ہوئے اور مظلوم ٹھہرے ہیں اور قاتل دندناتے پھرتے رہے ہیں۔ لیکن اب انشاءاللہ ہم بیدار ہو رہے ہیں، ہم شہید حسینی کے وارث ہیں۔ وہ ہمارا قائد جو اپنے سینے میں شیعہ قوم اور ملت کی